السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان کے چاند کو طلوع کیا، رمضان کے چاند کو نکالا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری استطاعت کے مطابق، استطاعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی جتنی ہم کر سکتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل نازل فرمایا کہ ہم نے اپنے گھر والوں کے اندر عفت و عافیت کے ساتھ، امن کے ساتھ عید کی، جو کہ اہل غزہ کو یہ چیز قابل قبول نہ تھی، نہ ہی ان کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے۔ واللہ ہم تو اپنے ہر تذکرے میں، ہر بات کے اندر انہیں بھول نہیں سکتے۔ ہم انہیں کیسے بھول سکتے ہیں بھلا، جو کہ ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعضاء کے طور پر ڈیفائن کیا کہ تمہارے اعضاء ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہے جیسے جسم کا ایک اعضاء ہے، ایک عضو ہے، جس کے اندر درد ہوتا ہے تو پورے جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں درد ہو، سر میں درد ہو تو پورا جسم پوری رات تڑپتا رہتا ہے۔ تو آپ بھلا ہم کیسے ان کو بھول سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اور اٹھانی چاہیے۔ جو نہیں اٹھاتے انہیں اٹھانی چاہیے، کہ ہم اللہ کے ہاں کس بات کو رکھ پائیں گے کہ اے اللہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا۔ اللہ ہمارے تو دن راتوں کے اندر انہی کے خواب آنے لگے، انہی کی سوچیں آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حالوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مستضعفین کے اللہ حال پر رحم فرمائے، جو پکار پکار کر بلا رہے ہیں لیکن امت مسلمہ سو چکی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنی سورۃ النور کی تفسیر پڑھ رہے تھے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے الحمدللہ پڑھ لیا تھا، آیا نمبر 20 تک ہم نے پڑھ لی تھی۔ آیا نمبر 10 ہم نے شروع کی، آیا نمبر 10 سٹارٹ تھی واقعہ افک سے، جس کے اندر ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو الزامات لگے ان کو ہم نے دیکھا۔ اس کے بارے میں مفصل 10 آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات کے بارے میں۔ یہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کا اعجاز ہے، ان کی یہ ایک ڈفرینسیشن ہے باقی تمام امہات المومنین سے اور باقی تمام عورتوں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو نازل کیا ان کی برات کے لیے۔ اس کے بعد ان کا نام صدیقہ پڑ گیا تھا، صدیقہ۔ اچھا جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب پہلے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی آیت مبارکہ کو شروع کرتے ہیں پڑھنا، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا مخاطب کون ہے۔ اس کا مخاطب ہے ایمان والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب ایمان جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو ایمان لایا ہے، وہ اس زمرے کے اندر آ جاتا ہے، اس کانٹیکس کے اندر وہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، ہرگز پیروی نہ کرو، لا تتبعوا، تم پیروی نہ کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کے دعویدار ہو، جو کہتے ہو کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ان کو یہ تاکید کی جا رہی ہے، ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم کس سے بچو، لا تتبعوا، ہرگز پیروی نہ کرنا، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔
وَمَن يَتَّبِعْ اور جو کوئی پیروی کرے گا، وَمَن اور جو یتبع تم میں سے جو کوئی بھی پیروی کرے گا خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، فَإِنَّهُ تو بے شک یأمر وہ تو حکم دیتا ہے تمہیں بالفحشاء فحاشی کا، والمنکر اور تمہیں بری بات کا حکم دیتا ہے۔ وہ تو اے ایمان والو شیطان کے ایک نقش قدم پر چلنے سے بچو، اس کی پیروی کرنے سے بچو۔ جو کوئی بھی تم میں سے اس کی پیروی کرے گا تو وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ تو شیطان تو وہ تو تمہیں بے حیائی اور برے کاموں ہی کا حکم دے گا۔ ولولا فضل اللہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم اللہ اکبر، ما زکا نا پاک ہو پاتا منکم تم میں سے، ما زکا نا پاک ہو پاتا منکم تم میں سے، من احدن ابدا کوئی بھی اور کبھی بھی۔ واللہ امیجن کیجئے اس وقت اپنے اپنے گناہوں کو اگر ہم دیکھنے لگیں، اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لینے لگیں، اپنے اپنے گناہوں کو ایک بار اپنے گربان میں رکھ کر ان کی طرف نظر دوڑائیں اگر، تو واللہ ہم اس آیا کی تفسیر کو اپنے روح کے اندر بسانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کا فضل ہم پر نہ ہوتا تو ہمارے دلوں کے بوجھ کبھی ہلکے نہ ہوتے۔ اللہ کا اگر ہم پر فضل نہ ہوتا تو ان آنسوؤں کی بدولت، ان آنسوؤں کے گرنے، ان کے ٹپ ٹپ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا دل پر جو بوجھ تھے گناہوں کے، وہ ان آنسوؤں کے ذریعے کبھی بھی بہائے نہ جاتے۔ کون سی ایسی طاقت ہے کہ جو ہمارے بھرے ہوئے دل کو جب ہم اسے رب کے پاس لے کر جاتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو اس اعتراف کی کیفیت کے اندر جو آنسو ہمارے آنکھوں سے گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے دل کے تمام بوجھ ہلکے کر دیتا ہے کہ آدمی جب 2 رکعت پڑھ کے اٹھتا ہے تو اپنے آپ ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ اور فقہا نے اس چیز کو، اس علامت کو توبہ کی قبولیت کی علامت کے طور پہ بیان فرمایا ہے کہ جب توبہ کی قبولیت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب انسان اللہ سے بات کر کے توبہ کر کے اٹھتا ہے تو پھر اس کو اپنا آپ ہلکا محسوس ہوتا ہے، ایسے جیسے کہ کوئی بوجھ اس سے اتر گیا ہو۔ تو امیجن کیجیے جس سے بھی کبھی گناہ ہوا اور اس نے توبہ کی اللہ سے، تو کیا واقعی ہم ایسا فیل نہیں کرتے؟ ہم ایسا فیل کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ولولا فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ولولا فضل اللہ اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس کے ذریعے ہم لوگ آپس میں بیٹھے ہیں، ہم لوگ بات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خواہش کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی خاطر، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں جس میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حصہ دنیا کے اندر اتارا ہے، جس کی اس حصے کی اس ایک حصے کہیں یہ جواز ہے، اس ایک حصے ہی کی یہ ساری بات ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بدولت دنیا میں جتنا بھی رحم کیا جاتا ہے یا انسانیت اختیار کی جاتی ہے، یا ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یا باپ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، یا اولاد اپنے والدین سے محبت کرتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے اوپر رحم کرتا ہے، اس سے شفقت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، یعنی غرض دنیا میں کوئی بھی اگر کسی سے محبت یا شفقت یا رحم کرتا ہے کسی کے اوپر تو وہ صرف اس ایک درجے کی بدولت کرتا ہے۔ سوچئے اللہ کے پاس 99 درجے موجود ہیں بھی۔ ولولا فضل اللہ اور اللہ کا فضل نہ ہوتا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا منکم تو ہرگز بھی پاک نہ ہو پاتا، منکم تم میں سے، من احد ابدا کبھی بھی کوئی بھی پاک نہ ہو پاتا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ یزکی یزکی پاک کرتا ہے وہ، من یشاء جسے چاہتا ہے۔ اچھا ہم لوگ کہتے ہیں کبھی کسی گناہگار کو دیکھیں نا تو لوگ آپس میں قیاس آرائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جملہ کس قدر بڑا ہے، کس قدر یہ بڑا جملہ ہے کہ رسول حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے میری رحمت کو چیلنج کر دیا ہے، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اور جس نے یہ بات کہی اس کے سارے اس کے سارے گناہ اس پر ڈال کے اسے جہنم میں گرا دیا، حالانکہ وہ بے شک بہت نیک انسان ہو، اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ کے دوسرے پر کمنٹ کرتے ہیں نا ہم لوگ، اپنے ذات کے اندر جھانکتے نہیں ہیں، اپنے گناہوں کو، اپنی جوانی کے گناہوں کو، بزرگ جب ہو جاتے ہیں نا تو لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، جوانوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے یہ انتہائی جو ہے نا گھٹیا مخلوق ہے، یہ انتہائی غلیظ لوگ ہیں جو گناہوں کے اندر سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اپنی جوانی کا وقت بھول چکے ہوتے ہیں کہ وہ کس قدر 30 مار خاں تھے، وہ خود کیا کیا کرتے تھے، اور پھر ان کے اوپر فتوی جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ کہ فلاں تو کبھی نہیں بخشا جائے گا، فلاں کو تو ایسے کبھی نہیں ہوگا۔ تو بھئی آپ کیسے اللہ کی رحمت کو تقسیم کر سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو معاف نہیں کرے گا اور فلاں کو معاف کر دے گا. سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے، آیت ہے سورہ اعراف کے اندر، میں اس کو مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ جب آراف کے اوپر لوگ بیٹھے ہوں گے نا، آراف کا پتہ ہوگا آپ کو کہ آراف کیا ہے؟ آراف ایک دیوار ہے، ایک بیچ کا رستہ ہے، جو ایک سائڈ پہ جنت اور ایک سائڈ پہ جہنم ہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے اعمال جو ہے نا وہ برابر برابر کے ہوں گے، مطلب نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے. جب ان کا میٹر چلایا جائے گا نیکیوں کا اور ان کے اعمال کا، تو وہ جو میٹر جو ہے نا دونوں طرف سے برابر ہوگا، تو پھر وہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہ اس دیوار کے اوپر ہوں گے، اس جگہ الاراف کے اوپر ہوں گے. تو اب ادھر دیکھتے ہوں گے تو کہتے ہوں گے یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے آگ سے، ادھر دیکھتے ہوں گے تو یا اللہ ہمیں اس میں داخل کر دے. تو وہ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو کہ جو جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ یار ان کے بارے میں تو کہا جاتا تھا، جہنم والوں سے کہا جائے گا، جہنم والوں سے وہ کہیں گے تم تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ تو آج جنت میں گئے ہوئے ہیں اور تم آج جہنم میں ہو. تو امیجن کیجئے یہ کسی پر فتویٰ بازی کرنا اور کسی کو اس طریقے سے کہنا، یہ کس قدر غلط بات ہے. اور پھر ہم یہاں اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے قدموں پہ نہ چلنا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کو فالو کرے گی، اور اتنا فالو کرے گی یہاں تک کہ آپ نے فرمایا قدم بقدم ان کے چلے گی، یہاں تک کہ جس بل میں وہ گھسے ہیں تم بھی اسی بل میں گھسو گے. اب ہم نے اپنے اوپر امیجن کر کے دیکھ لیں کہ آج ہماری امت مسلمہ کس سے انسپائرڈ ہے. کیا ہم اپنے ڈریس کوڈ سے انسپائرڈ ہیں؟ کیا ہم اپنے معاشی جو ہمارا نظام ہے، ہمارا سیاسی نظام، معاشی نظام، معاشرتی نظام، ان سب سے ہم سیٹسفائڈ نظر آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ہمارے ملک کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوتا، آج ہمارے جو ادارے ہیں ان کے اندر اسلام نافذ ہوتا، آج ہماری جو پالیسیز ہیں وہ اسلام کے مطابق ہوتی، اگر ہم انسپائرڈ ہوتے اپنی خطوات سے، اپنی نقش قدم سے، جو ہمارے پیچھے ہمارے بزرگ چھوڑ گئے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا آ رہا ہے. مگر کیا ہے کہ ہم ان سے انسپائرڈ نہیں ہیں. ہم کس سے انسپائرڈ ہیں؟ شیطان سے انسپائرڈ ہے. کیونکہ قرآن نے ان کو کیا کہا ہے؟ مغضوب ولا الضالین، ایک وہ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور ایک وہ جو گمراہ ہوئے. جو جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ ان سے مراد ہے یہودی، اور جو ولا الضالین جو ہیں، جو ہم صرف فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں غیر المغضوبی، جو وہ نہ ان میں سے جو جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یعنی یہود، ولا الضالین نہ ہی وہ جن کے جو گمراہ ہوئے. جو جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد ہے یہودی، اور جو گمراہ ہوئے ان سے مراد ہے نصارہ. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کے پر پیروی کرتے ہیں. ہمیں اب ہماری خواتین جو انفلوئنسڈ ہیں وہ کس سے انفلوئنسڈ ہیں؟ ہمارے جو انفلوئنسرز ہیں وہ کس سے انفلوئنسڈ نظر آتی ہیں آپ کو؟ ویسٹ سے. وہ کس سے اپنے سارے جو آپ دیکھیے گا کہ جس طریقے سے میں آپ کو چھوٹی سی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے یہ جو کلچر آیا ہے نیا نیا برائڈل شاور کا، یہ یہاں پہ نہیں تھا، متعارف تھا ہی نہیں، پاکستان انڈیا کے اندر تھا ہی نہیں ہے. یہ پہلے بہت عرصے سے منایا جا رہا تھا، بہت عرصے سے اس کا کلچر تھا ویسٹ کے اندر. تو آہستہ آہستہ ان کو یہاں پہ کچھ انفلوئنسرز نے، کچھ ایکٹرسز نے اس کو پروموٹ کیا، انہوں نے ایک بار کیا تو ہماری پوری عوام بنا سوچے سمجھے، بنا کسی کا کسی کو عقل میں لگایا ہوئے اس کے پیچھے چل گئی ہے. حتیٰ کہ جو اچھے بھلے گھرانے، اچھے بھلے سمجھدار لوگ، دین سے جڑے ہوئے لوگ، وہ بھی اس کی پیروی کر رہے ہیں بنا یہ سوچ سمجھے کہ ہم یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہم یہ ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں جن کو قرآن نے مغضوب ولا الضالین کہا ہے، جن کو گمراہ کہا ہے، جن کے اوپر اللہ کی لعنتیں ہوئی ہیں، جن کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہ ہوئے ہیں یہ ان کی پیروی. اور نہ مجھے بتائیں شیطان کو کیا پڑی ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ایسی اپنی طرف سے کوئی بات لگا کر آپ کو اس کے پیچھے لگا دے گا. شیطان نے پہلے ان کو گمراہ کیا، پھر وہ آپ کو ان کے طریقے پر چلا کر گمراہ کرتا ہے. یہ ہے شیطان کے وار. پھر شیطان انسان کو بہت طریقے سے انسان کے اوپر وار کرتا ہے. اس کے لیے کسی ریلیشن کو، اس کے لیے کسی جو ہے نا خاص انسان کو بہت گلیمرائز کر کے اس کے آگے نظر دکھاتا ہے اس کو کہ فلاں تو بہت شخص اچھا ہے، فلاں تو چیز بہت اچھی ہے، حالانکہ شاید وہ اتنی نہ ہو. پھر شیطان ہمارے پر ہماری خواہشات کو نافذ کر دیتا ہے، خواہشات کو ہمارے پر ڈال دیتا ہے. جس طریقے سے اللہ فرماتے ہیں نا افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو امیجن کیجئے آپ میں سے میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہم میں سے کتنی گرلز ایسی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. مینس کہ مجھے میری نفس کے آگے کچھ نہیں دکھتا، مجھے میری خواہش کے آگے کچھ نہیں دیکھتا. میں بس کہتی ہوں میری مرضی ہے نا، یہ چیز میں یہ چاہ رہی ہوں تو بس میں نے یہی کرنا ہے.
یہ میں نے اپنے خواہش نفس کو اللہ کے آگے میں نے اس چیز کو معبود بنایا ہوا ہے، یعنی میں اسی کی پجاری ہوں، مجھے میری اگر وہ اس میرے گراؤنڈ کے اندر اس سرکل کے اندر گھمایا جا رہا ہے، میں گھوم رہی ہوں تو ایم اوکے، ادر وائز میرا پھڈا ہے سب سے، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پردہ کرو، میں کہتی ہوں نہیں، میں تو نہیں چاہتی، میرا تو دل نہیں کرتا پردہ کرنے کو، اصل میں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، کزنس کیا سوچیں گے کہ یہ تو جو ہے نا وہ حجرے میں چلی گئی ہے، یا تو یہ تو جو ہے نا وہ ملوانی بن گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں گانے نہ سنو، میں کہتی ہوں نہیں یار، میوزک تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میرا میوزک تو میری روح ہے، میں کیسے میوزک کے بغیر رہ سکتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زینت کا اظہار غیر محرم کے سامنے نہ کرو، لیکن میں تو جو ہے نا وہ ابایاز بھی ایسے پہنتی ہوں کہ جن کے جو ہے نا کپڑوں سے بھی گئے گزرے ہوں، کپڑے تو کیا ہوں گے کہ جو ابایاز اٹیک کر رہے ہوتے ہیں آج کل خواتین کے، لیکن ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم پردہ کر رہی ہیں، بٹ کیا ہوا، شیطان نے ان کو ان کے اپنے زون کے اندر آ کر ایسا گمراہ کر دیا کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان پر وار کس طرح ہو کے جا چکا ہے۔ یہ سارے ہیں، اور یہ ایک بہت لمبی طویل ایک جو ہے نا لسٹ ہے شیطان کے قدموں کی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھی بڑی لڑکی جو ایک بڑی سلجھی ہوئی لڑکی ہوتی ہے، پردے کا بھی عام روٹے میں لحاظ کرنے والی، جیسے ہی وہ کسی شادی میں جاتی ہے تو وہ ایسے کھلتی ہے، ایسے اس کے لشکارے ہوتے ہیں کہ دیکھنے کے قابل، لوگ باقاعدہ آپ کو پتہ ہے مرد حضرات آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی کہ آج تو جو ہے نا وہ بہت سے لوگوں کو کھلیں گے، ان کو بہت سے لوگوں کو کے نظارے ہوں گے، انہیں دیکھنے کا موقع ملے گا۔ مینس کہ آپ نے اچھا، پھر خاص طور پہ ایک اور بات میں نے ایک چیز دیکھی، ہم لوگ یونیورسٹی میں ہوا کرتے تھے نا، تو ہم دیکھا کرتے تھے کہ لڑکیاں جو ہے نا وہ پردہ کر رہی ہیں، کلاس میں بھی لڑکوں سے پردہ کر رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جیسے ہی وہ باہر کھانے کے لیے جا رہی ہیں، کسی ہوٹل میں جا رہی ہیں، گیٹ ٹوگیدر ہے یا کوئی فنکشن پارٹی اس طرح سی کچھ ہے، تو وہ ایک دم سب کے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک دم نقاب کھلا اور وہ فوراً کھانا شروع، کیا ہے؟ آپ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ مذاق کر رہی ہیں؟ آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں نہیں دیکھ رہے؟ آپ نے کیا کیا اللہ کے دین کو مذاق بنا لیا کہ یونیورسٹی کے وہاں پہ تو کلاس روم میں تو پردہ ہے، اور گاؤن میں نے زیادہ تر اس لیے پہن رہی ہوتی ہیں کہ تاکہ روز پریسنگ نہ کر کے آنی پڑے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ وہ کیسے آپ سے غافل ہو سکتا؟ وہ لطیف الخبیر، اور پھر وہ اوپر سے لطیف الخبیر بھی ہو، ہر چیز کا جاننے والا بھی ہو، اتنی اس کی گہری نظر بھی ہو، آپ اس کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ آپ اس وقت اللہ کی نظر میں تو گرتی ہی گرتی ہیں، زمین والوں کی نظر میں بھی 2 ٹکے کی آپ کی عزت نہیں رہتی۔ خاص طور پہ جو جو خواتین، جو لڑکیاں، جو گرلز یونیورسٹی گوئنگز ہیں، ان کو تو میں خاص طور پہ تاکید کروں گی کہ پلیز آپ لوگ جن کی بچیاں ہیں جا رہی ہیں، یہ سب کچھ مطلب آپ لوگ اس کو خود ہی سمجھ لیں کہ اگر تو آپ لوگ ایسے گیدرنگ میں پہلے تو جانے سے اوائڈ کریں جہاں پر مکس گیدرنگ ہو، جہاں پر آپ کو لگے کہ پتا ہو کہ آج یار یہاں پہ ڈھولکی ہے، تو ویسے ان چیزوں میں تو ان جگہوں پہ تو جانا ہی جائز نہیں ہے، جیسے ڈھولکی ہو گیا، مہندی ہو گئے، فنکشن ہو گئے، ان جگہ پہ تو جانا ہی جائز نہیں ہے۔ کیسے جانا جائز نہیں ہے؟ امیجن کیجئے کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی، جہاں پر اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کی کتاب کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور اگر آپ بھول کے بیٹھ جائیں تو یاد آنے پر اٹھ جائیں وہاں سے، اور آپ ان سے تب تک لا تعلقی کریں، تب تک اس بات میں ان کا وہ نہ ان کو جوائن نہ کریں جب تک وہ بات ختم ہو گئی کسی اور بات میں نہ وہ لوگ لگ جائیں۔ تو وہاں تو ایک ارینجمنٹ ہی اسی طریقے سے کی گئی ہے کہ وہاں تو ہونی ہی ساحرات ڈھولکی ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، ساحرات ڈیک بجنے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے ہم لوگ ان کی پوری تیاری ہے، اور آپ وہاں پر تیار ہو کر جا رہی ہیں کس لیے؟ 500 1000 روپے کے کھانے کے لیے جا رہی ہیں؟ کھانا تو ہر ایک کو گھر ملتا ہے، ایسے لوگوں سے ملنے جا رہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے اندر شامل ہیں؟ آخر کس لیے؟ پھر مہندی کا فنکشن آ جاتا ہے جس کے اندر ٹوٹلی جو ہے نا یہ سب کچھ انلیگل ہے اسلام کی طرف سے، ڈھولکی ہو گیا، یہ برتھ ڈے پارٹیز ہو گئی، پھر جو ہے نا یہ برائڈل شاورز ہو گئے، اور بھی نہ جانے اس سارے سینیریو کو آپ اکٹھا کر لیں، یہ سب خطوات شیطان ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ومن یتبع، جو کوئی اتباع کرے گا خطوات شیطان کے، شیطان کے قدموں کی، فإنہ، تو بے شک وہ کیا کرے گا، یأمر، حکم دے گا تمہیں، کس کا، بالفحشاء، فحاشی کا۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مکس گیدرنگ کیا ہے؟ فحاشی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بتا دیا نا قرآن نے، دیکھیں
ابھی ہم خطوات شیطان پڑھ رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا آؤٹ کم بھی بتا دیا ہے کہ اس سے آؤٹ کم کیا نکلے گا. ایک تو فحاشی کی طرف کرے گا، والمنکر اور برائی کی طرف، بری بات کی طرف. وہاں پر کیا ہو رہا ہوتا ہے مکس گیدرنگ میں؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیٹھ کر قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے. قرآن پڑھا بھی جا رہا ہو تب بھی یہ بدعت ہے. یا بیٹھ کر کوئی جو ہے نا دعائیں خیر ہو رہی ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ تو شیطان جو ہے نا وہ تو اس طریقے سے انسان کے اوپر وار کرتا ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب اللہ کی نظروں میں گرنا شروع ہو جاتا ہے، اور کب جو آپ یقین کریں گی کہ اس سے بڑھ کر ایک شخص کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے کیا بات ہوگی کہ وہ اپنے رب کی نظروں میں سے گر جائے، کہ رب اس کو دیکھنا پسند نہ کرے. رب، اور پھر اسی منہ کے ساتھ جب اللہ کے پاس آتے تو میں سوچتی ہوں، امیجن کرتی ہوں یار اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہوں گے کہ ابھی یہ جو ہے نا میری سری نافرمانی کر کے آ رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ تو اتنے جو ہے نا وہ رحیم اور کریم ہے کہ اگر انسانوں پر یہ بات آ جاتی ہے تو انسان تو کسی کی طرف دیکھنا پسند نہ کرتے، مگر اللہ اتنا رحیم ہے کہ وہ پھر بندہ آتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے. اور ہم میں سے تو بہت سے ایسے ہیں جو گناہ کر کے آنے کے بعد بھی اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. وہ پتہ نا ڈی سینسٹائزیشن ہو جاتی ہے ہمیں کہ جب ہم ایک گناہ کر رہے ہو نا اسے کنٹینیوسلی کرتے رہے تو پھر وہ گناہ لگنا بند ہو جاتا ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں ہم لوگ جو خواتین جو سسٹرز ڈرامہ دیکھتی ہیں، فلمز دیکھتی ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ ریلز دیکھتی ہیں جن سے آپ کو اس قسم کے ہارمونز پیدا ہوں کہ آپ کی ذہن جو ہے نا وہ دوسری طرف جائے، تو ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمیں لگتا ہے کہ تو نارمل ہے، سب کر رہے ہیں تو اٹس اوکے. کیسے اوکے ہے بھائی؟ آپ شریعت کے دائرے پہ رکھ کے دیکھیں گے تب اگر وہاں پر یہ چیز اوکے ہوتی ہے، اس ٹرمز میں یہ چیز اوکے ہے، اس لیول تک یہ چیز پہنچ رہی ہے جو اسلام نے دائرہ کھینچا ہے، اگر وہاں اوکے ہے تو دیٹس مین اٹس اوکے. اگر وہاں اوکے نہیں ہے تو اس کا مطلب دنیا کی ساری عوام 14 بلین لوگ اس قرآن پر جو موجود ہے سارے کے سارے اگر ایک کام پر لگ جائیں اور اللہ کا دین اگر یہ بات نہیں کہتا تو اس کا مطلب قرآن و حدیث کے حساب سے وہ بات جوتی کی نوک پر ہے اور وہ بات خاک ہے. اگر وہ بات قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اگر اس چیز کی اجازت قرآن نہیں دے رہا، اگر حدیث نہیں دے رہی، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے. پھر اچھا، پھر لوگوں کا پتہ ہے ان میٹرز پہ کیا ہوتا ہے؟ میں اس آیت کی اتنی تفسیر اتنی زیادہ اس لیے ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت مین میٹر ہے، ورنہ ہم ابھی میرا ارادہ تھا کہ ہم آگے پڑھتے. اچھا، لوگ پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ جو لوگوں کو سمجھایا جائے نا اگر کہ دیکھیں آپ ایسے تو نہیں کریں نا، یہ تو مطلب اللہ کی صحیح نافرمانی کر رہے ہیں آپ اسٹارٹنگ میں، یعنی کہ ابھی آپ کا حلال رشتہ شروع ہونے جا رہا ہے اور آپ پہلے ہی بے برکتی کو ایڈ کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا فحاشی کو ایڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس رشتے کے اندر کیا خیر باقی رہ جائے گی؟ اور پھر واللہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے نا، بہت زیادہ، یعنی کہ عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں، بہت زیادہ. ایک تو نا جن کے سے اللہ نے ڈھیلی چھوڑ دی ہے ان کی بات نہیں میں کر رہی، میں عام لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کی بہت زیادہ دھوم دھام سے ہوتی ہے نا. اکثر دیکھا گیا ہے، میں نے اپنے مشاہدے کے اندر دیکھا ہے کہ ان کی کچھ عرصے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد ان کی ناچاکیاں پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ برکت جو ختم ہو جاتی ہے نا، وہ جو ایڈ ہونی تھی، برکت ایڈ ہونی تھی، وہ جو مودہ اور رحمت ایڈ ہونی تھی نکاح کے صورت میں، وہ تو آپ نے پہلے ہی ختم کر دی. جب ایک شخص سے اللہ ناراض ہو تو بھلا اس پر وہ اپنی رحمت کو نازل کرتا ہے، اپنی برکتیں اتارتا ہے، اس رشتے کے اندر مودہ اور رحمت اترتی ہے جس رشتے کا آغاز ہی فحاشی سے اور منکر سے کیا جائے. اچھا، پھر لوگ کہا جائے نا تو لوگ پتہ کہتے ہیں ہمارے اپنی مطلب میری نان کا سائڈ فیملی جو ہے نا یہی ان کا یہی اسی طرح کا سٹائل ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے مطلب ہمیں ہدایت نہیں دی تھی اس کی طرف تو ہم لوگ بھی جایا کرتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ نے اتنا تو احسان رکھا تھا کہ ایسا ان کے ساتھ انوالو نہیں ہوتے تھے، بٹ بیٹھ کر دیکھ لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ دین کی طرف لے کر آئے، اس کی طرف ہم زیادہ اور انڈلج ہوئے، تو ہم نے جو ہے نا وہ مطلب سائڈ پہ ہونا شروع کر دیا اس چیز سے. مطلب جہاں پہ یہ چیز سسٹم ہو رہا ہے، کیونکہ جانا جاتے تو تھے کیونکہ ایک شامل ہو جانا ان کی خوشی کے اندر کہ ظاہر ہے ایک دور کا سفر ہے تو ایک دن پہلے جانا اس طریقے سے کچھ مجبوریوں کی وجہ سے. تو کیا ہوتا تھا کہ ہم لوگ یعنی کھانا وغیرہ کھایا تو وہاں سے نکل کے دوسری طرف چلا جانا جہاں اس چیز کی آواز نہ آئے، انہوں نے جو بھی کچھ کرنا ہے. تو آپ یقین کریں گے وہ کزنز، وہ لوگ جو پہلے ایسے ہاتھوں پر رکھا کرتے تھے ایک ایک چیز کے اندر پوچھنا، ایک ایک چیز کے اندر وہ کرنا، وہ پوچھا بھی نہیں کرتے تھے کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہو، کہاں کیا کر رہے ہو، کھانا کھایا نہیں کھایا، کیا کیا سسٹم ہے. اس حد تک چینج ہو جاتا ہے سب کچھ.
تو جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں نا تو آپ کو بہت سی چیزوں سے ہجرت کرنی پڑتی ہے، بہت سی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سے رشتوں کو آپ کو ترک کرنا پڑتا ہے، بہت سی دوستیاں ترک کرنی پڑتی ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کو کنارہ کرنا پڑتا ہے اللہ کی دوستی کو پانے کے لیے۔ اور واللہ جس کا اللہ دوست بن جائے نا، اس کو کسی کی دوست کی ضرورت پڑتی ہی نہیں، اس کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ وہ کسی کو بات کرے، کسی سے مشورہ کرے۔ مشورہ کرنا ہو، استخارہ کر لیتا ہے وہ شخص، بات کرنی ہو اللہ کے آگے دل کھول لیتا ہے، یا اللہ آج یوں ہوا، آج یوں ہوا، آج فلاں نے یوں کیا، آج یوں ہوا تو یہ ہوا۔ اسے نہ چگلی کی ڈر کہ میں کسی آگے بیٹھ کے بات کروں گا تو وہ چگلی ہو جائے گی، اسے کوئی ٹینشن نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے اس شخص کو۔ تو کیا یہ بے نیازی اچھی ہے یا وہ محتاجی اچھی ہے لوگوں کی؟ کہ اللہ کی دوستی اچھی ہے یا لوگوں کی دوستی اچھی ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ تعلق، وہ کنیکشن جڑا ہوا اچھا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ایک ویک کنیکشن کے اندر جو جڑے ہوئے ہیں وہ اچھی ہے؟ فیصلہ ہمارا اپنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، سمپل سی بات ہے، ہم تو آپ کو تمہارا لے رہے ہیں امتحان، تو ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی، اما شاکر و اما کفور، تم شکر کرو یا کفر کرو، تمہاری اتنی مرضی ہے، تم اللہ کے رائٹ پاتھ کو چوز کرتے ہو یا رونگ پاتھ کو چوز کرتے ہو، اٹس اپ ٹو یو۔ ہم ابھی تمہیں نہیں پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں، ہم تو تمہیں ایک ہی بار پوچھیں گے بس، جب تم اپنے امال کی پوٹلی اٹھا کر ہمارے پاس آؤ گے، جب یہ سانس حلق سے نکلے گی کراہتی ہوئی، ہم تو پھر اس کے بعد تم سے پوچھنا شروع کریں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے قیامت بہت دور ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اوپر موت آ گئی اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اور موت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ موت انسان کے اوپر تلوار کی طرح ہر وقت لٹک رہی ہے۔ ہم قبر کو اتنا یاد نہیں کرتے، بٹ قبر ہمیں بہت یاد کرتی ہے، ہر روز یاد کرتی ہے۔ جس طرح رزق انسان کے پیچھے دوڑتا ہے نا، اس طرح موت انسان کے پیچھے دوڑتی ہے۔ تو پھر کیسے ہم اس چیز کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے؟ آخر کیسے ہم اپنی ایک صرف اور صرف 50 سال، حد میں سے فرمایا تھا نا کہ میری امت کی جو اوز تمہارا وہ 60 60 سال ہے، امیجن کر لیں 60 سال تو ویسے بہت کم ہی لوگ پہنچ رہے ہیں، ہمارے اپنے جوانوں میں ہی دیکھ لیں کہ کتنے لوگ جو یہ پہلے کے لوگ ہیں یہ پھر بھی جی رہے ہیں، بٹ جو جوان ہیں نا وہ تو بہت سارے، میرے اپنے بردر، بڑے میرے بھائی ہیں، ان کے کتنے سارے دوست فوت ہو چکے ہیں اچانک، کسی کی تو شادیاں ہوئی، کسی کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، ہم نے تو بہت پلاننگ کر رکھی ہوتی ہے نا، شادی ہوگی، یہ ہوگا تو فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ہم سب کچھ سوچے بیٹھے ہوتے ہیں، بٹ اللہ پلانس، اللہ کی پلاننگ اور ہوتی ہے، ایک ہم پلان کرتے ہیں، ایک اللہ پلان کرتے ہیں، اور اس پلاننگ کے اندر ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے درخت سے وہ پتا کب جھڑ جائے گا جو ہماری موت کا ہوگا، اور اس پتے کے جھڑنے میں اور اس جانے کی قطار کے اندر چھوٹے بڑے کی تفریق ہے ہی نہیں۔ ہم امیجن کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا وہ ہمارے دادا دادی جائیں گے، پہلے ہمارے نانا نانی جائیں گے، پھر ہمارے ماں باپ کی باری آئے گی، پھر ہماری باری آئے گی۔ بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا؟ کوئی بات کرے نہ کرے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے ہر ایک کے، آپ اپنے آپ سے پوچھ کے دیکھ لیں، ہر ایک کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے، تو آپ کو کس نے کہا بھائی؟ کیا پتا ہماری باری پہلے ہو؟ اب میری اپنی دادی ہیں، ان کی 3 بچے ان کی زندگی کے اندر فوت ہو چکے ہیں، اور نواز سے فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بیٹھی ہیں۔ تو بتائیں نا، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ سے اپنے لیے طویل عمر مانگتے ہیں، اگر طویل عمر ہوتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے باقیوں کو مرتا دیکھتے ہیں، اور اگر عمر کم ہوتی ہے تو آپ پہلے مر جاتے ہیں، تو غم تو آپ کو کوئی نہ کوئی دیکھنا ہی پڑے گا نا۔ تو بٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے، ایسی حیات دے کہ جس کے اندر ہر لمحہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ہم لوگ کوششیں کریں، جس کے اندر ہم ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اللہ سے قریبی کا ہو، اللہ سے کنیکشن کی مضبوطی کا ہو، اللہ کے حکم کے اوپر چلنے کا ہو، پھر تو ہے مزہ، پھر تو ہے بہت خوشی والی بات۔ آپ کو پتا ہے صحابہ نے ایسے دوستیاں کی ہوئی تھیں کہ وہ ایک دوسرے سے تقوی کے اندر سبقت لے جانے والے تھے۔ 2 صحابی تھے، وہ آپ نے شاید سنی بھی ہوگی وہ بات، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مطلب ریس لگایا کرتے تھے کہ میں آگے، میں نے ایک عمل کیا، تم نے وہ کیا، اس طریقے سے۔ تو ایک جو ہے نا پہلے شہید ہو گئے، تو پھر دوسرے جو ہے نا وہ 1 سال بعد ہوئے، تو دیکھا کہ جو 1 سال بعد جو فوت ہوئے، جو شہید ہوئے، ان کا درجہ ان سے بڑا تھا۔ کہا گیا کہ وہ کی کیسے؟ تو انہوں نے کہا ان کی زندگی میں ایک بار ایک رمضان ایکسٹرا آیا ہے، تو اس کا مطلب زندگی، حیات جو ہے وہ ہماری اعمال کے اندر ہمارے درجوں کو بلند کرنے میں معاون ہو سکتی ہے، اگر ہم اس کو صحیح یوز کریں تو، اگر ہم خطوات شیطان سے بچ جائیں تو، اگر ہم فحشاء سے بچ جائیں، اگر ہم منکر سے بچ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟
اللہ کا فضل آئے گا اور اس کی رحمت ہوگی ہم پر، ٹھیک ہے؟ تو کسی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، کسی کو بھی جج نہ کریں کہ فلاں کیسا، تو فلاں آپ کو نہیں پتا، ہم واللہ ہم نہیں جانتے کہ کس کا اللہ سے کیا تعلق ہے، کون رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر اللہ سے رو رو کر بات کر رہا ہے، بے شک وہ پردہ نہیں کرتا، بے شک وہ اتنا پریکٹسنگ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ سے اس کا کیا کنیکشن ہے، کیا پتا وہ ایک ایسی ہڈن نیکی کر رہا ہو جو اللہ کو ہمارے تمام اعمال پر بھاری لگ جائے۔ کبھی بھی کسی سے یہ امید نہ چھوڑے کہ فلاں کو ہدایت کبھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نا بہت پٹھے کے لوگوں کو چنتے ہیں، کبھی کبھی جو بالکل سائڈ پہ ہوتے ہیں نا دین سے، بالکل دین سے ایک ایکسٹریم لیول کے اوپر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کام لے لیتے ہیں کہ جو ایک عام پریکٹسنگ مسلم بھی نہیں کر پاتا، اس کے اندر اتنا دم ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ کیا کرتا ہے، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ پھر ہمارے یہاں جو ہے نا 5 منٹس رہ گئے ہیں، تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ کوشچنس بھی لیں گے لاسٹ 3 منٹس کے اندر۔ اچھا، ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے جو خطوات شیطان کے اندر بات آتی ہے نا، وہ آتی ہے شرک کی، کہ ہم لوگ توحید سے دور ہیں اور شرک کا پرچار کرنے والے ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ماننا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ سے کنسرنڈ ہے ہماری، اللہ تعالیٰ ہمارا مالک بھی ہے، ہمیں پیدا بھی اس نے کیا، ہمارا خالق بھی ہے، مالک ہر لحاظ سے وہ ہمارا مالک ہے، ہماری مال جان اولاد، ہمارا سب کچھ، جینا مرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری موت اور میری حیات، سب کی سب للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ اگر یہ لیول ہے نا ہمارا، پھر ہم صحیح جا رہے ہیں۔ پھر ہم یہ انسان کے سوچو کہ جو بھی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مجھ تک جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے نا، الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ تمہاری وجہ سے ہے، یہ تم نے کیا ہے، یہ فلاں نے کیا ہے، یہ فلاں کے نے جادو کروا دیا، فلاں نے، نہیں بھائی نہیں، آپ اللہ سے بات کریں۔ جو مصیبت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں جو اکثر مصیبتیں جو تم پر آتی ہیں وہ تمہارے اپنے بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری جو باتیں ہیں وہ تو اللہ ویسے ہی تمہارے معاف کر دیتا ہے تمہارے گناہوں کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ جو مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، تعویذ گنڈوں کے چکروں میں نہیں پڑنا، کسی پیر فقیری کے چکر میں نہیں پڑنا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ساری دنیا کائنات کا نظام چلانے والا ہے، تمام عبادات کا حقدار وہ ہے، معبود برحق وہ ہے، تمام اچھے نام اسماء و صفات اسی کو لائق ہیں، کسی اور کو نہیں۔ تمام تر نظام کو چلانے والی ہوگی باتیں، چاہے وہ اولاد دینے والی ہوگی، چاہے مشکل کو ہٹانے والی ہوگی، چاہے جادو کو ختم کرنے والی ہوگی، کچھ بھی ہے سب کا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسے مضبوطی سے تھام لی، یہ ہے توحید، اور توحید تھام لی تو مطلب آپ نے مضبوط قلعہ تھام لیا۔ اس قلعے کی یہ ایک ایسی چھاؤں ہے کہ جس کے اندر انسان گناہ کر بھی رہا ہے نا، تو اس کی چھاؤں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ گناہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر جس کے پاس یہ امبریلا نہیں ہے نا توحید کی، تو وہ چاہے جتنے مرضی امال کر لے، اس کی امال جو ہے وہ ہبا منصورہ، ایسے اللہ تعالیٰ گرد بنا کر اڑا دے گا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس خطوات شیطان کو پھر ہم اور بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت لمبی یہ فہرست ہے کہ شیطان کے قدم کیا ہیں۔ شیطان کے قدم بہت گہرے ہیں اور بہت طویل ہیں، ایسی ایسی جگہ پہ انسان کو وار کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے، اور اکثر بڑے اہل علم بھی اس وار کے اندر آ جاتے ہیں، اور اکثر انسان خود عام شخص بھی آ جاتا ہے، اور اس وار سے گزرنے کے بعد انسان کو پتا لگتا ہے اچھا یار مجھ پر شیطان کا وار تھا، یہ مجھ پر شیطان نے کام چلا دیا، میں اس کے بہکاوے کے اندر آ گیا، مجھ پر یہ ہو چکا، چل چکا۔ پھر جب اہل ایمان ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سمجھ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو کنٹینیو کریں گے، کسی کو کوئی سوال ہے تو کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو گو تھرو کرتے ہیں، ورنہ پھر ان شاء اللہ وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے مائنڈ میں کوئی بھی ایسے تھاٹ آ جاتا ہے عجیب سا، پھر بندہ جیسے اسی لوپ میں تک، مطلب کوئی بھی نیگیٹو، جیسے نماز پڑھ رہا ہے اس دوران آ جائے گا، ویسے بھی اگر کوئی رینڈم کام کر رہا ہے اچانک ایسے لگتا ہے کہ بندہ بس پوری دنیا سے کٹ آف ہو جائے، یا عجیب سے نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں۔ اچھا، ایسے جو نیگیٹو پھر تھاٹس ہیں نا انسان ان کے بارے میں، جی جی، اور بھی کوئی بات ہے؟
फिर मतलब बार बार इनके बारे में नहीं सोचना, नहीं सोचना, नहीं सोचना, फिर उसी लूप में बंदा स्टक होता रहता है, बार 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 बार। फिर नमाज भी पढ़ो, जो कुछ मर्जी करो, एंड पे पॉइंट वहां पे आ जाता है कि ये थॉट मेरे दिमाग में क्यों आया, कैसे आया। वो किस एक बात बताएं, वो किस सिचुएशन से रिलेट कर रहा होता है, या किसी एक वाक्य से रिलेट कर रहा होता है, या फिर ऐसी रैंडम नेगेटिव थॉट है? मतलब कभी ऐसे रैंडम भी होता है, जैसे कभी हमने न्यूज पढ़ लिया कोई भी, आजकल जैसे डिस्टर्बिंग है काफी सारी न्यूज, वो कोई भी आ जाती है आउट ऑफ नोवेयर, कोई भी माइंड में आ जाता है अजीब सा। मतलब अच्छा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप उस पे शर्मिंदा होते हैं। सही 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 सही। आप यकीन करेंगी, जिस तरह आपने ये बात की ना शर्मिंदा होने वाली, वल्लाही एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम, मुझे ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं, नमाज में भी ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि मैं उनको बयान करते हुए बयान नहीं कर सकता आपके सामने, मुझे शर्म आती है कि मैं उन्हें बयान भी करूँ, इतने मुझे ऐसे ख्याल आते हैं। फिर अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया था, उन्हें उन्हें एक दुआ सिखाई थी, वो मैं दुआ इंशाल्लाह आपको भेजूंगी। एक वो दुआ, और फिर खास तौर पे एक बात भी कि अल्लाह ताला ने ना इंसान के दिल में और उसके दिमाग के अंदर आने वाले जो ख्यालात हैं, वहमात हैं, वसवसे हैं, उनको माफ किया है, इल्ला ये कि हम उसको अपने मुंह पर ले आए। ये हदीस है इस्लाम की। तो इसलिए क्या करना है, कोशिश, जी। अगर खास तौर पर नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज के अंदर क्या फरमाया कि नमाज में अगर ख्याल आ रहा है तो आपने क्या करना है, 3 टाइम जो है आउजुबिल्लाह पढ़नी है, और उसको अपने लेफ्ट शोल्डर की तरफ स्पिट करना है, ऐसे, इस तरीके से नहीं कि आपके जर्रे जाने चाहिए, कुछ लोग होते हैं वो फूक देते हैं, फूकना नहीं है, स्पिट करना है कि हल्के हल्के जर्रे जो है ना वो जो आपके